تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے راہ دکھائی تیرے در کی۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ کلام ہے تو محبت سے سماعت فرمائیے گا۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے راہ دکھائی تیرے در کی، یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ۔ جو یہ مانتا ہے کہ یہ زمین و آسمان حضور کا صدقہ ہے، وہ محبت سے سبحان اللہ کہے گا جی، بلند آواز کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے جی۔ یہ ارض و سماوات تیرے، یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در۔ پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی۔ جس شخص نے خیرات، جس شخص نے خیرات نہ پائی تیرے در کی، ایک نعمت عظمیٰ سے وہ محروم رہا، ایک نعمت عظمیٰ سے وہ محروم رہا، جس شخص نے خیرات نہ پائی تیرے در کی۔ اور اگلا شعر سماعت فرمائیے گا اور اپنی محبتوں کو تازہ کریں۔ اور میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا، اور میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا، صورت جو میرے سامنے آئی تیرے در کی۔ اور پھر اس نے کوئی اور تصور ہی نہیں باندھا، پھر اس نے کوئی اور تصور ہی نہیں باندھا، ہم نے جسے تصویر دکھائی تیرے در کی، پھر اس نے کوئی اور تصور ہی نہیں باندھا، ہم نے جسے تصویر دکھائی تیرے در کی۔ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جاؤں صفائی تیرے در، پلکوں سے کیے جاؤں صفائی تیرے در کی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ملتمس ہوں استاذ العلماء، استاذی مربی سیدی قبلہ استاد محترم مفتی بشیر احمد فردوسی صاحب کو وہ اظہار تشکر کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے ایک نعرے کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں، جو ہونا عشق مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے یہ بات عرض کر دوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جامعہ الفردوس کا
یہ طرح امتیاز رہا کہ ہم بحمدہ تعالی وقت کی پابندی کرتے ہیں، لیکن آج کچھ صورتحال اس سے ذرا مختلف ہو گئی کہ حضرت صاحب انٹرچینج عبدالحکیم سے جب ادھر کی طرف آئے تو راستہ میں شوگر مل ہے، تو ایک گنوں کی ٹرالی الٹی ہوئی تھی جو پیسج ملا ہے، جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے، اور ابھی انشاءاللہ وہ قریب پہنچنے والے ہیں، ساتھی آگے گئے ہیں، تو ان کا خطاب دلنواز روحانی بیان سنیں گے۔ لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا، ہم جتنے مرضی ارادے پختہ بنا لیں، لیکن مولا کائنات پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے رب کو کیسے پہچانا؟ تو آپ نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اللہ کو پہچانا کہ میں جب کوئی ارادہ کرتا ہوں تو میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ارادوں کو توڑنے والی کوئی ذات ہے جسے خدا کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا ارادہ تو یقیناً یہی تھا کہ ٹائم پر ہوتا، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری گزارش ہے کہ سب سے پہلے میں سٹیج پر اور پنڈال میں بیٹھنے والے بالخصوص تمام سادات کرام، علماء کرام اور اہل سنت کے غیور مسلمان بھائیوں، بڑی محبت سے میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات ٹائم پر محبت سے تشریف لاتے ہیں۔ بارگاہ لم یزل میں دعا ہے خلاق کے کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ میرے برادر محترم مفتی محمد اکرم صاحب رضوی زیدہ شرفہ مدرسے کے تعارف کے حوالے سے جو ارشاد فرما رہے تھے، تو اس سلسلہ میں بڑی محبت سے انہوں نے بات کی، عرض کروں گا۔ اس میں سب سے زیادہ جو میں خیال کرتا ہوں بالخصوص ہمارے تمام اساتذہ کرام اور میرے والدین کی وہ دعائیں شامل حال ہیں جن کی برکتوں سے خلاق کائنات نے اس ادنا سے طالب علم کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو عزیزان گرامی، یقیناً ماں باپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اللہ انہیں رد کر دے ایسا ممکن نظر نہیں آتا ہے۔ میں تو اکثر و بیشتر نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اکثر حاضری کے لیے کبھی درباروں پہ جایا کرتے ہو، لیکن جس ولی کے پاس جاتے ہو یقیناً جائیں باعث برکت ہے، لیکن تمہارے ولی ماں باپ تو تمہارے گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ماں باپ کو ناراض کر کے بڑے سے بڑے مزار پہ بھی چلا جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کے دعا مانگ پھر دیکھ اللہ شرف قبولیت عطا کرتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ خوبصورت منظر دیکھا اور سماعت بھی فرمایا، یہ کوئی فرضی داستانیں نہیں ہیں یا صرف کاغذی کاروائی نہیں ہے، بحمدہ تعالی اللہ پاک کی توفیق خاص سے اس مرتبہ 27 طلباء ہیں جنہوں نے درس نظامی کی تکمیل کی ہے، اور 12 وہ طلباء ہیں جنہوں نے قرآن مقدس کی امانت کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے۔ بارگاہ لم یزل میں دعا ہے اللہ کریم ان بچوں کو صرف عالم ہی نہ بنائے بلکہ عالم باعمل بنائے، اور ان بچوں کو خلاق کائنات اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور پھر بالخصوص ان تمام علماء اور حفاظ کے جو والدین ہیں ان کو بھی میں بڑی محبت سے عرض کروں گا کہ آپ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے آج آپ کے بیٹوں کے سروں پہ وہ دستار فضیلت سجائی ہے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علم کی وراثت کی نشانی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو انعام سے نوازنے کے لیے دنیا کا صدر، پرائم منسٹر، کوئی بڑا افسر آتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے یہ وہ خوش نصیب طلباء ہیں جن کے لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا کا یہ فرمان علی شان ہے، جب بچہ قرآن حفظ مکمل کرتا ہے اللہ کریم جبرائیل کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جاؤ اس کی پیشانی کو بوسہ دے کے آؤ۔ اس سے بڑی سعادت کائنات میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے
یہ طلباء جو وہ ہیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کے وارث در حقیقت یہی ہیں۔ یہ اس سادہ سے ماحول میں دیکھیں، ابھی علامہ اکرم صاحب فرما رہے تھے کہ مسجد ہماری زیر تعمیر ہے۔ ابھی بھی آپ کبھی سردیوں میں آ کے دیکھا کریں تو ہمارے بچے کس پوزیشن میں یہاں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس چارپائیاں بھی تو نہیں ہوتی ہیں، اور گرمیوں میں یہاں ان گرم اینٹوں کے فرش پہ سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرے دوست تشریف فرما ہیں کہ مرتبہ تو مجھ سے پوچھنے لگے چودھری صاحبان کہ یہ یہاں ہی ایسے لیٹتے ہیں۔ میں نے کہا جی یہ جتنا کورس ہے اسی طرح چٹائیوں پہ لیٹ کے یہ سارا کچھ حاصل کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے ایک وقت آتا ہے فرشتے بھی ناز کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی یہ علم پڑھنے کی دولت مل جائے۔ اس لیے میں کبھی بچوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز، یہ شرف صرف انسان کو عطا کیا ہے کہ یہ علم پڑھتا بھی ہے، علم آگے پڑھاتا بھی ہے۔ فرشتوں میں سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے کوئی ایک حافظ بھی تیار کیا ہو یا کوئی ایک عالم بنایا ہو۔ بس ان کا علم جتنا تھا نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں نہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ انسان کو اللہ نے اعزاز اور شرف بخشا ہے۔ ایک قاری ہوتا ہے سینکڑوں قاری تیار کر کے چلا جاتا ہے، ایک عالم ہوتا ہے سینکڑوں کی تعداد میں علماء تیار کر کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ اعزاز اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ اب ان چیزوں کی مثال دینے کی میری مطمع نظر یا میرا مقصود یہ تھا کہ آپ حضرات جب اپنے بیٹوں کے لیے یہ سوچتے ہیں ہم ان کو ڈاکٹر بنائیں، ہم ان کو انجینئر بنائیں، ہم ان کو فلاں بنائیں، یقیناً یہ دنیاوی مفادات ہیں، کوئی شک نہیں ہے، دنیا کے لیے دنیا کی کچھ ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی سوچ لیا کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کو جہاں ڈاکٹر بناتے ہیں وہاں قرآن کا حافظ بھی بنا لیا کریں۔ اکثر و بیشتر آج ہمارے علماء حضرات، یہ ان کے خدمت میں ایک درخواست کروں گا، کچھ اہل علم حضرات احساس کمتری کا شکار ہیں۔ ان کے پاس لوگ آ جاتے ہیں، جی ہم کہتے ہیں ہم آپ کے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیں، ہم آپ کے بچوں کو انجینئر پائیں، یہ پڑھائیں یہ بنائیں۔ اگر یہ ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، جج ہوں گے تو یہ فیصلے بڑے اچھے کریں گے۔ تو ہمارے ساتھی اکثر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، جی واقعی بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں ان سے کہا کرتا ہوں بڑی محبت سے میری اس مثال کو ذرا ذہن میں رکھ لینا۔ ہمارے ایک ساتھی ان کے پاس بھی ایسی ایک مرتبہ ایک دوست آئے تو وہ کیا کہتے ہیں، دیکھو جی ہم چاہتے ہیں مدرسے میں سکول پڑھائیں، ان کو ڈاکٹر بنائیں، ان کو انجینئر بنائیں، تاکہ یہ کسی کے دست نگر نہ رہیں، تاکہ یہ لوگوں کی جیبوں کی طرف نہ دیکھتے رہیں، لوگوں کے روٹی کے محتاج نہ رہیں۔ تو میں کہتا ہوں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں درس دینے کے لیے آتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر بنائیں، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم ڈاکٹر کو بھی عالم بنانا چاہتے ہیں؟ جائے نا میڈیکل کالج کے اندر ان کے سامنے یہ پیغام رکھیں بھی تم ڈاکٹر بن گئے، ہم تمہیں دین پڑھاتے ہیں، چلو امامت بھی کراؤ اور ڈاکٹری کا کام بھی کرتے رہو۔ ادھر نہیں جاتے ادھر جاتے، ادھر تو پہلے بھی تعداد بڑی کم ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں سکولوں کی تعداد اور مدارس کی تعداد میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ تو پہلے بھی آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ ان کو علم کے منصب سے ہٹا کر ڈاکٹری کی شیٹ پہ بیٹھانا چاہتے ہیں۔ اصل میں ہمارے ساتھ ایک پہلے بڑا شریفانہ دھوکہ ہوا تھا کہ ہمارے علماء کو ایک لالچ دیا گیا، ہم تمہیں ڈگری دیتے ہیں، تم عربی ٹیچر لگ جاؤ گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری نوکری بھی پکی ہوگی، تنخواہ بھی اچھی ہوگی۔ میں ان سے یہ کہا کرتا ہوں اب مجھے بتاؤ اس وقت کے جو علماء تھے مدرسے سے نکل کے سکول میں چلے گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ مدرسے سے نئے علماء تیار نہ ہوئے۔ آج استاد تلاش کرنے کے لیے ہمیں کئی مہینے گزر جاتے ہیں، کہیں پڑھانے والا استاد نہیں ملتا ہے۔ اس لیے جہاں یہ لوگ کہتے ہیں ہم ان کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں اہلم و سہلا مرحبا بنائیے، لیکن یہ بھی کہتا ہوں جائیں میڈیکل کالج کے اندر ڈاکٹر کو بھی کہنا ہم ڈاکٹر کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، ہم انجینئر کو عالم دین بنانا چاہتے ہیں، تاکہ یہ کسی کا دست نگر نہ رہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے یہ عالم کسی کا دست نگر نہیں ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب سے بڑے محتاج آپ ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بڑی میں سادہ سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک کے اندر پارلیمنٹ ہے، اس میں بڑے بڑے وزیر ہیں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا وزیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظ وزیر پہ غور کر لیں، وزیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ۔ وزیر کا معنی کیا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ قرآن کے اندر یہ مادہ کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اللہ کریم نے تمہیں یہ نام دے کے بتایا اس معاشرے پر عالم بوجھ نہیں، یہ وزیر بوجھ ہیں، جن کا بوجھ تم اٹھاتے ہو
تمہاری کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارا بوجھ اٹھا کے تمہیں جنت تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے بحمدہ تعالیٰ یہ معاشرے پہ بوجھ نہیں ہے، بوجھ آپ ہیں۔ اور پھر جتنا لفظ بڑھتا جائے گا، چھوٹا وزیر ہے تو چھوٹا بوجھ، وزیر اعظم ہوگا تو بڑا بوجھ بن جائے گا، تو اس لیے بوجھ اصل میں معاشرے پر آپ لوگ ہیں، اس لیے ہم نہیں۔ پھر کہتے ہیں اچھا تم مسجد میں ہوتے ہو، یہ چندے مانگتے ہو، تنخواہ پوری کرنی ہے، میں کہتا ہوں مانگتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے ہم نے کبھی جبر نہیں کیا آپ پر، بھئی آپ چندہ دیں، لازمی دے دیں، 1000 روپیہ دے رہے نہیں، ہم تو آپ سے ایک درخواست کر دیتے ہیں، اپیل کرتے ہیں بھائی یہ کام ہے اپنی محبت سے کر لیجئے، لیکن مجھے بتائیں جس وقت آپ چیک پوسٹ سے گزرتے ہیں یا ٹول پلازا سے گزرتے ہیں، وہ لوگ بھی آپ سے چندہ مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں؟ کوئی ایک ٹول پلازے سے بغیر پرچی لیے گزر کے مجھے دکھا دے آپ کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ یہ تو درس میں بیٹھنے والا، مسجد میں بیٹھنے والا مہمان رسول ہے، یہ تو صرف پیار سے تمہیں ترغیب دیتا ہے، اور یہ پوری قوم کے لیے ہر سڑک پہ ہر ضلع کے اندر ٹول پلازا ہوتا ہے چندہ مانگنے کے لیے۔ تو مجھے بتاؤ بوجھ قوم پر یہ مولوی بوجھ ہے یا تم بوجھ بن کے رہ رہے ہو؟ اس لیے اس معاشرے کے اندر ان وزراء کا بوجھ برداشت کرتے کرتے اب پاکستان کی عوام کی کمر اتنی ٹیڑھی ہو گئی ہے، چاہے آپ اس کو مہنگائی کی وجہ سے کہہ لیجئے، چاہے معاشرے کے اندر بہرا روی کی وجہ سے کہہ لیجئے، یا معاشرے کے اندر وسائل کی عدم تقسیم کی وجہ سے کہہ لیجئے، جس وجہ سے کہہ لیجئے، اب یہ آپ پر اتنا بوجھ سوار ہو چکا ہے، آپ سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور آج بھی یہ چٹائی پہ بیٹھنے والا طالب علم سر جھکا کے نہیں، میں قسم سے کہتا ہوں یہ سر اٹھا کے چلا کرتا ہے، اس لیے کہ اسلام نے ہمیں میسج یہی دیا تھا، اسلام نے پیغام یہی دیا تھا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اسی لیے یہ جو طلباء پڑھنے والے ہیں جن کو تم آج دیکھتے ہو، اب اصل میں منظر یہ ہے کہ ایک دنیا کی مارکیٹ ہے، ایک آخرت کی مارکیٹ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی آخرت کی مارکیٹ کا سامان یہاں لائے اس کی ویلیو نہیں ہوگی، اور دنیا کے مارکیٹ کو آخرت میں لے کے جائے تو ویلیو نہیں۔ ہر مارکیٹ کی ویلیو اپنے مقام پر اپنے جگہ پر ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانور بیچنا چاہتے ہیں تو کہاں جائیں گے؟ مال منڈی میں جائیں گے، مویشی منڈی میں جائیں گے، تو وہ اس کی مارکیٹ ہے، وہاں اس کا ریٹ لگے گا۔ اور اگر آپ سونا بیچنا چاہتے ہیں پھر آپ جوہری کے بازار میں جائیں گے، اگر آپ گندم بیچنا چاہتے ہیں تو غلہ منڈی جائیں گے۔ تو یہ سودا یا تو غلہ منڈی کا ہے یا مال منڈی کا ہوتا ہے یا سونے کی منڈی کا ہوتا ہے، اور یہ جو طالب علم خزانہ لے کے جا رہے ہیں یہ مال منڈی کا نہیں، یہ قیامت کی منڈی کا سودا ہے، اس کا ریٹ یہاں نہیں لگے گا، کل قیامت کے دن لگ رہا ہوگا۔ سمجھانے کے لیے میں ایک مثال عرض کر دوں تاکہ بات واضح ہو سکے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ وقت کے بہت بڑے امام ہیں، صاحب تقوی، اور میرا خیال یہ ہے کہ فقہ کے اندر جتنا کام آپ نے کیا کوئی فقیر نہیں کر سکا، اور اس وقت پوری ورلڈ میں جتنے فقہ حنفی کے پیروکار ہیں کسی فقہ کے پیروکار موجود نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک بچہ جا رہا تھا، آپ چونکہ نور فراست کے مالک تھے، اس کی پیشانی پہ نظر پڑی تو امام اعظم علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹا تم علم پڑھو عالم بن جاؤ گی۔ اس نے کہا جی آپ کی بات تو ٹھیک ہے، عالم بن جاؤں گا، لیکن صورت یہ ہے میرا والد فوت ہو چکا ہے، میری والدہ ہے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، میں تھوڑی سی محنت مزدوری کرتا ہوں، کام چل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ گھر سے پوچھ کے آؤ گھر کا خرچہ کتنا ہے۔ اب اس کی والدہ نے بتا دیا، 100 درہم بتایا، 50، اس دور میں جتنا خرچہ تھا بتا دیا۔ تو امام اعظم فرماتے تم ایسا کرو آج کے بعد یہ خرچہ مجھ سے لے لینا اور تم علم پڑھنا شروع کر دو۔ اب اس نے علم پڑھنا شروع کر دیا، ابھی کو آدھا علم پڑھا تھا تو ایک دن اس کی جوتی ٹوٹ گئی، وہ جوتی اٹھا کے ایک موچی کے پاس کیا، جا کے کہنے لگا سر یہ میری جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، اب میرے پاس پیسے نہیں، ایک مسئلہ سن لے جوتی کو ٹانکا لگا کے دے دیں۔ اس نے کہا نہیں جناب یہ مسئلے سے ٹانکے نہیں لگتے۔ اس نے سمجھا کہ شاید کہتا ہے قیمت کم ہے، کہا جی 2 مسئلے سن لے، 5 سن لے، 10، 100 مسئلہ سن لے۔ اس نے جوتا اٹھا کے پھینکا، کہا مسئلوں سے جوتوں کو ٹانکے نہیں لگائے جاتے، پیسے لے کے پھر ٹانکا لگتا ہے۔ اب یہ بچہ واپس گیا امام اعظم علیہ الرحمہ کے پاس، جا کے کہنے لگا استاد محترم میں تو یہ علم نہیں پڑھتا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کہاں لگا دیا مجھے؟ کہا کیوں؟ کہ اس علم کی اتنی بھی ویلیو نہیں ہے، میں نے اس کو کہا 100 مسئلہ سن لے اور ایک جوتی کو ٹانکا لگا کے دے دے تو وہ نہیں لگا کے دیتا، میں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے سوچا یہ بچہ ہے، ابھی اس کے اندر اتنا شعور نہیں ہے، اتنا فہم اور ادراک نہیں ہے۔ فرمایا اچھا میں اس کا حل بتاتا ہوں، کل آنا۔ دوسرے دن آئے تو آپ نے ایک بڑا قیمتی سے ہیرا تھا، فرمایا اس کو لے کے جاؤ، اس کو موچی کو کہنا یہ پتھر لے لو اور میری جوتی کو ٹانکا لگا کے دے دو۔
اب موچی نے پتھر دیکھا، اسے کیا پتا ہیرا کیا ہوتا ہے، پتھر کیا ہوتا ہے، اس نے وہ پتھر لیا پھینک دیا، کہا جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، کل بھی میں نے کہا تھا پیسے لے کے آنا، پھر ایسے آ گئے، واپس آیا تو کہا جناب وہ تو ایسے کہتا ہے، فرمایا اب ایسا کرنا جوہری کے پاس چلے جاؤ، اس کو بیچنا نہیں ہے، صرف قیمت معلوم کر کے اس کی قیمت کیا ہے۔ اب جب وہ قیمت معلوم کرنے گیا تو اس نے دیکھ کے کہا اس کی قیمت 80,000 درہم ہے۔ اس نے کہا 80,000 درہم؟ اس نے کہا یہ پاگل ہوگی، اسے کیا پتا، کھڑا ہو کے چلنے لگا۔ اس نے کہا بیٹا سن لو، اگر کم ہے نا میں تھوڑی سی بڑھا دیتا ہوں، 1,00,000 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا میرے استاد نے کہا تھا صرف قیمت پوچھ کے آنا ہے، بیچنا نہیں ہے، میں تو صرف قیمت معلوم کر رہے ہیں۔ واپس آئے امام اعظم سے کہنے لگے کہ استاد محترم میں قیمت پوچھ کے، فرمایا کتنی قیمت لگائی؟ کہا پہلے لگائی تھی 80,000، پھر 1,00,000 درہم کہا۔ کہا موچی کیا کہتا تھا؟ کہا اس نے تو پتھر پھینک دیا، کہنے لگے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ فرمایا پھر ہیرے کی قدر موچی سے نہ پوچھنا، جب بھی پوچھنا کسی جوہری سے پوچھ لینا۔ ذرا غور کریں مثال پہ، ہیرے کی قدر کسی موچی سے نہیں پوچھنا، جب بھی پوچھنی ہے تو یہ کس سے پوچھنی ہے؟ کسی جوہری سے پوچھنا ہے۔ علم کی قدر پوچھنی ہے تو لارڈ میکالے کے سلیبس پڑھنے والے فلاسفر سے نہیں پوچھنی ہے، اس کی اگر قدر پوچھنی ہے تو میرے آمینہ کے لال سے ذرا پوچھا کرو نا، پھر پتہ چلے گا کہ اس علم کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اس لیے علم اس دنیا کی مارکیٹ کا سامان ہی نہیں ہے، اس کا تعلق جسمانی نہیں ہے، اس کا تعلق روحانی ہے، اور اس کا کنیکشن ڈائریکٹ اور براہ راست میرے مصطفیٰ کریم کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ بڑی محبت کریں، آپ اپنے بیٹوں کو دین کا حافظ بنائیں، دین کا عالم بنائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم نہ پڑھائیں، وہ جتنی ضرورت ہے وہ بھی پڑھائیں، لیکن کم از کم یہ دنیا کا سفر آپ کا کتنا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کسی کی عمر 50 سال ہوگی، کسی کی 60 سال ہوگی، 70-75 اوسط جو عمر ہے وہ کتنی بنتی ہے؟ 60 کے قریب بنتی ہے۔ میری آقا کریم کی عمر مبارک 63 سال ہے، تو اس امت کی اوسط عمر تقریباً اتنی بنتی ہے۔ تو اگر اندازہ کریں تو یہ 60-70 سال کا سفر ہے۔ اب مجھے بتائیں جب قبر میں جائیں گے، قبر سے لے کر حشر تک کا سفر کتنا ہے؟ پھر حشر سے لے کر جنت تک جانے کا سفر ہے، پھر جنت میں جانے کا جتنا سفر ہونا اتنا زیادہ راہ بھی چاہیے۔ اگر یہ چند دن کا سفر ہے تو پھر چند دن کے لیے خرچے کی ضرورت ہے، اور عالم آخرت کا سفر دوامی ہے تو پھر اس کے لیے سفر بھی وہی چاہیے، خرچہ بھی وہی چاہیے جو کل قیامت کے دن ہمیں کام آنے والا ہوگا۔ اس لیے بڑی محبت سے عرض کروں گا، آپ حضرات یہ ذہن بنائیں، سوچ بنائیں، فکر بنائیں۔ اور بلکہ خود ستائی کے زمرہ میں نہ آئے تو میں بورے والا سے حاصل پور منتقل اس لیے ہوا، یہاں سے طلباء کو میں کہتا یار چلو میرے پاس پڑھو۔ حاصل پور سے میں نے کہا میں آیا ہوں، یہاں کے بڑے دور دور سے لوگ پڑھنے آتے ہیں، اور ہمارا علاقہ جو یہ خالی جا رہا ہے، یہاں سے میں لے کے جاتا تو اب ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو شوق ذرا کم ہوتا ہے، کسی نے 2 سال لگانے، کسی نے 2.5 لگانے، دیکھا ٹیوشن پڑھنے کا طریقہ آ گیا، نماز کا طریقہ آ گیا، چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان ہوتا ہے، علم پڑھو، پورا پڑھو، پھر دیکھو اس علم کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ آج آپ لوگ، آپ سے یہ بڑی محبت سے عرض کروں گا، درخواست کروں گا، آج آپ جس حوالے سے علماء کو آپ ملفوظات عالیہ سناتے ہیں نا، کل قیامت کے دن اس کے ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا۔ آپ لوگوں نے تو شاید یہ سمجھ لیا جو داڑھی رکھ لے مصلی پہ کھڑا ہو جائے نا بس یہ عالم ہی ہوگا، اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، جتنی مغلظات آپ کو آتی ہیں ساری کے ساری مولویوں پہ چسپا کر دیتے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا، ابھی چند دن پہلے 1-2 دوستوں سے بات ہوئی، جس بندے کو بسم اللہ کا سادہ ترجمہ نہیں آتا وہ کہتا ہے فلاں مولوی یہ کہتا ہے، فلاں مولوی نے ایسے کہہ دیا۔ وہ میں نے کہا اللہ کے بندے پہلے اپنی اوقات تو دیکھ، کیا تجھے بسم اللہ کا ترجمہ نہیں آتا؟ تو بھی علماء کی غلطیاں نکالتا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں جو داڑھی رکھ لیا مصلی پہ کھڑا ہو جائے یہ عالم ہے، نہیں، علم پڑھنے سے آتا ہے، داڑھی شریف سے علم نہیں آتا، ان چیزوں سے علم نہیں آتا، ان چیزوں سے کہاں پہنچے؟ اچھا چلو قریب آگے انشاءاللہ۔ ان چیزوں سے علم نہیں آتا ہے، علم پڑھنے سے آتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہری نشانی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، بڑی محبت بری انہوں نے مثال دی ہے جس سے ذرا بات آسانی سے سمجھ آئے گی۔ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے سر پہ نا بڑی پگ امامہ شریف تھا، بڑی پگ تھی۔ آگے سے ایک بندہ کہنے لگا بابا جی مسئلہ تو بتا دیجئے۔ آپ نے جب اس سے کہا بتائیے، اس نے مسئلہ بتایا، اتفاق ایسا مسئلہ آپ کے ذہن میں نہیں تھا، آپ نے فرمایا یہ مسئلہ مجھے نہیں آتا، اس کے لئے مجھے نہیں ہے۔ اس نے آگے سے کہا لے ایڈی وڈی پگ سر تے رکھ لی تھے، مسئلہ تینوں آندہ ہی نہیں ہے گا۔ اس نے سمجھا شاید پگ رکھنے سے علم آ جاتا ہے۔ آپ نے کیا کہ فوراً پگ سر تو اتاری، وہ دے سر تے رکھ دیتی، فرمایا تو سمجھا لے مجھے۔ فرمایا تجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے پگ رکھنے سے علم آتا ہے یا علم پڑھنے سے آتا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں ذرا تھوڑا سا اپنے نامہ اعمال کو
علماء کو جو تم گالی دیتے ہو، ان کی تذلیل کرتے ہو، ان کی توہین کرتے ہو، ان کے بارے میں جو ملفوظات عالیہ اور ان کو بتاتے ہو ہمارا عقیدہ یہ ہمارا عقیدہ، مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آئی. میں بڑے ادب سے علماء سے بھی کہا کرتا ہوں سٹیج کا خیال کیا کرے کہ نقیب محفل ہوتا ہے جس کو فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، وہ کہتا ہے میں عقیدہ دے رہا ہوں. بھئی تجھے تو لفظ عقیدے کا لغوی معنی بھی نہیں آتا، اصطلاحی معنی بھی نہیں آتا، عقائد کی کتنی اقسام کے ساتھ تعلق ہے یہ بھی پتہ نہیں، وہ بھی کہتے ہیں میں عقیدہ دے رہا ہوں. عقیدے کے لیے علم کے اندر پختگی کا ہونا ضروری ہے. جب تک یہ نہیں ہوگی اس وقت تک عقیدے کو صحیح سمجھا ہی نہیں جا سکتا. میں اسی کے علاقے میں گیا، کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شناخانات پڑھنے لگا. اس نے کہا جی میں آپ کو آج ایک صورت ہے اس کی وہ تفسیر بتاتا ہوں جو آپ نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی. میں کمرے میں بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا. جب میں آیا میں نے ہاتھ باندھ کے میں نے کہا حضرت یہ آپ کا کام نہیں ہے، برائے مہربانی آپ نہ ہی سمجھائیں تو بہتر ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ کہتے ہیں میں وہ تفسیر بتاؤں گا جو آپ نے کبھی سنی نہیں. بھئی ہوتی تو آپ سنتے نا، جب وہ تفسیر ہے ہی نہیں ہے تو یہ سنیں گے کہاں سے؟ میں نے کہا مجھے بتائیے. آپ بھی کہتے ہیں میں نے کہا تفسیر، میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے تجھے لفظ تفسیر کا معنی بھی نہیں آتا ہوگا. تفسیر قلم مکانی ہوا سفر سے بنا ہے، فسر سے بنا ہے. میں نے کہا یہی لغوی تحقیق تو سے پوچھ رہا ہوں، تسی اسی کا بھی ترجمہ نہیں ہے گا. وہ بھی کہتے ہیں کہ میں تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ تفسیر جو تم نے کبھی سنی نہیں ہے. یہی وجہ ہے مولا کائنات پیارے علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کی ذات اقدس، آپ دمشق میں تشریف لے گئے. ایک ممبر پہ مولانا صاحب بیٹھے واز کر رہے تھے. آپ نے فرمایا پہلے یہ کون ہے؟ کہا جی یہ واز کرتا ہے، عالم تبلیغ کر رہا ہے. فرمایا اس سے پوچھو اسے ناسخ منسوخ کا علم آتا ہے یا نہیں آتا؟ قرآن مقدس میں ایک بڑا اہم ترین عنوان ہے ناسخ منسوخ کا. ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَکَانَا. یہ مختلف آیتیں ہیں اسی نسخ کے حوالے سے ہیں. آتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں آتا. فرمایا اس زندگی کو مسجد سے نکال دو، یہ خود بھی گمراہ ہوگا دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. یعنی جب تک تجھے صحیح علم نہیں آتا تیرا تو رائٹ اور حق ہی نہیں بنتا کہ تو ممبر پہ بیٹھ کے واز کرے، اور تو ایسے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے. اس لیے بڑے ادب سے عرض کروں گا ان چیزوں کا ذرا خیال رکھیں. آج جس وقت ہم دیکھتے ہیں، میں احساس کمتری کے شکار بھی نہیں ہوتا اور آپ کی باتوں سے میں کبھی گھبرایا بھی نہیں ہوں. مجھے پتا ہے، بلکہ ایک مرتبہ میں بس میں بیٹھا ہوا تھا تو زکریا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، مجھے باتیں کر کے کہنے لگا جی یہ آپ ناراض تو نہیں کہ؟ میں نے کہا اللہ نے مینوں پیدا کیتے ہی تھوڑی گلاں سنن واسطے. میں نے جی مرضی گلاں کیتے. میں نے کہا مجھے غصہ آتا نہیں ان باتوں پہ آتا. میں نے کہا آپ بات کریں گے تو ہم اس کا ازالہ کریں گے نا، جب آپ بتائیں گے نہیں تو ہم اس کا ازالہ کیسے کریں گے؟ اس لیے لیکن اس میں یہ نقصان ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. جس عالم کی چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے وہ کسی عام مسجد کا بھی امام ہو، جب اس کے بارے میں آپ چائے کے کیبن پہ بیٹھ کے باتیں کریں گے پھر یقین کر لینا تمہارا نامہ اعمال ضرور سیاہ ہو رہا ہوگا. اپنے نامہ اعمال کو سیاہ بنانے سے بچا لیجئے. اس لیے یہ جو آپ بیٹھے ہیں بڑی محبت سے درخواست کروں گا آپ اپنے بیٹوں کو علم پڑھائیں. چلو ہم پہ یقین نہ کریں. میں نے ایک بار کبھی مثال دی تھی، غالباً سن 1998 تھا یا کہاں تھا، تو میں بیان عرض کر رہا تھا تو ایک بندے نے کہا جی یہ دین خالص نہیں لگتا تو کیا کریں؟ تو میں نے ان کو مثال دی تھی سمجھانے کے لیے، آپ کو بھی عرض کرتا ہوں شاید بات سمجھ آ جائے. میں نے کہا جی اس دور کا ایک مسئلہ ہے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا دودھ خالص نہیں ملتا. آپ کو پتہ نہیں مل جاتا ہو تو مل جاتا ہو، کم از کم مجھے تو نہیں ملتا. تو کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا جائیں آپ ہوٹل پہ جائیں تو آپ کو دودھ خالص نہیں ملے گا. آپ جن کے پاس جانور ہیں ان کے پاس جائیں، وہ بھی بالٹی میں پانی پہلے ڈالتے ہیں دودھ بعد میں ڈالتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے پانی دودھ میں نہیں ملایا بلکہ دودھ کو پانی میں ملایا ہے. دل الماء فی اللبن. اچھا تو آپ کسی کے پاس جائیں تو دودھ خالص نہیں ملے گا. میں نے کہا یار دیکھیں یہ ایک ہمارا پاکستان کا بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ دودھ خالص نہیں ملتا. تو اس نے کہا اس کا کیا حل ہے؟ میں نے کہا میں ایک حل بتاتا ہوں، آپ غور کر لیں سمجھ آ جائے تو مان لینا. کہنے لگے جی بتائیے. میں نے کہا ایسا کریں آپ کو دودھ خالص نہیں ملتا، آپ ایسا کریں ایک بھینس لے لیں، اپنے گھر میں رکھ لیں، خود اس کو چارہ ڈالیں، خود پانی پلائیں، خود اس کی خیال کریں اور خود دودھ نکالیں، آپ کو خالص مل جائے کہ نہیں ملے گا. مثال آ گئی سمجھ میں جی؟ اس نے کہا جی آ گئی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے دودھ خالص لینے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے آپ ایک بھینس خود لے لیں، اپنی گھر میں رکھیں، چارہ خود ڈالیں، پانی خود پلائیں، سارے کام خود کریں، اب آپ کو دودھ خالص مل جائے گا؟ کہنے لگے مل جائے گا. میں نے کہا مولویوں سے چلو تمہیں دین خالص نہیں لگتا، اتنا کر لیں ایک بیٹے کو اپنا عالم بنا لیں، ایک اپنے بیٹے کو عالم بنا لیں. جب آپ کے گھر میں عالم آ جائے گا پھر میں یقین سے کہتا ہوں گھر سے جس طرح دودھ خالص مل جائے گا اسی طریقے سے دین بھی آپ کو خالص مل جائے گا. تو اگر آپ ہم پہ اعتماد اور یقین نہیں کرتے تو پھر میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اپنا ایک ایک بیٹا دین کے لیے وقف کر دے، عالم بنا لیں. میں قسم سے کہتا ہوں گھر سے نور کے چشمے پھوٹنا شروع ہو جائیں گے. آپ کا بیٹا جب پڑھ کے آئے گا، اسی لیے قرآن نے کہا ہے،
میں اکثر کہتا ہوں، یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں مولوی تبدیل ہو جاتے ہیں، یہاں امامت کرتا ہے کلمہ. میں نے کہا ہم نا قرآن کے مقصد کو سمجھے نہیں ہیں. قرآن نے اصول دیا تھا، ضابطہ دیا تھا، قانون پاس کیا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. اللہ فرماتا ہے گروہ اور جماعت میں سے کوئی ایک بندہ جائے، علم پڑھے، علم پڑھنے کے بعد کیا کرے؟ اذا رجعوا، واپس اپنی قوم کی طرف آئے، ان کو آ کے ڈرائے. میں نے کہا پڑھتے یہاں ہیں، گھر یہاں ہوتا ہے، امامت کے لیے لاہور چلے جاتے ہیں، پڑھتے لاہور میں ہیں، امامت کے لیے ملتان چلے جاتے ہیں. تو قرآن نے تو یہ فلسفہ دیا تھا، پڑھ کے واپس اپنی قوم کے پاس آؤ، ان کو ڈراؤ. جب اپنی قوم کے پاس آؤ گے تو تمہاری قوم تمہاری معاون ہوگی. جب تمہاری قوم تمہاری معاون ہوگی تو پھر محلے کے لوگ بھی برادری سے ڈرتے ہوئے کم از کم تمہیں جلدی مسجد سے نکالیں گے نہیں. میں نے کہا اس لیے اب یہ بات آپ کی بات نہیں ہے، سیرت نبی کا مطالعہ کیجیے. جب آقا کریم علیہ السلام پہ وقت آیا تو حضرت ابو طالب کے پاس گئے تھی قوم کے نہیں گئے تھی. تیری وجہ سے ہم خیال کرتے ہیں، تمہاری برادری کی وجہ سے ہم اس شہزادے کا خیال کرتے ہیں. تو قرآن نے یہ فلسفہ دیا تھا، ہم نے جب اس کا الٹ کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس عالم کے اندر جو تغیر و تبدل تھا اس کے زیادہ اثرات ہماری ذات کے اوپر ہونے لگ گئے. اس لیے آپ دوستوں سے درخواست کرنا چاہوں گا، آپ ذرا بڑی محبت کے ساتھ ان میری باتوں پہ، طالب علم ہوں، طالب علم کی فقیرانہ باتیں سمجھ پہ ان کو ذرا غور کرنا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب آپ کے گھر میں عالم ہوگا پھر گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہوگا. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک بات بتائی تھی، بس یہ بات پوری کر تو میں انشاءاللہ پہنچاتے حضرت، کہ جس وقت ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو گھر کا جو ماحول ہوگا یہ جتنا اچھا صاف ستھرا ہوگا، سب سے پہلا سبق جو ہوتا ہے بچہ وہ کہاں سے سیکھتا ہے، کہاں سے سبق حاصل کرتا ہے. یہ میں مثال تمام دوستوں سے سب کا عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا ذہن میں رکھ لیے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا حضرت میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں لیکن میری 2 شرطیں ہیں، میری 3 شرطیں. آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، میری کتنی شرطیں ہیں؟ 3. کہا کیا؟ کہا پہلی شرط ہے نماز نہیں پڑھوں گا. پہلی شرط کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھوں گا. کہا جی ٹھیک ہے. دوسری شرط، کہا آپ نے مجھے نماز کا کہنا بھی نہیں ہے. کہا جی ٹھیک ہے. کہا تیسری شرط، کہا مجھے اپنے ساتھ جنت میں بھی لے کے جانا ہے. اب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ، زہد الانبیاء، اتنے کمال کے بزرگ، کیا کہہ سکتے ہیں میاں نماز پڑھنے کی کوئی اجازت کوئی نہیں، ٹھیک ہے نہ پڑھ تو، اللہ نے جب قرآن کا حکم ہے. لیکن نہیں، یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ صرف نظر چہرے پہ نہیں رکھتے، یہ دل پہ رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے ایک تمہارا ڈاکٹر ہے نا جو علاج کرتا ہے، بیماری ایک ہوتی ہے گولیاں 10 دے دیتا ہے، ایک یہ روحانی معالج ہے، ڈاکٹر ہے. بات نہیں سمجھ آئیے، بیماریاں 10 ہوتی ہیں، طویل میرے پیر جی ایک ہی دے دیتے ہیں، ساریاں ختم ہو جاتی ہے، قسم سے کہتا. اس لیے ایک یہ ڈاکٹر ہے، ایک وہ ڈاکٹر ہے. بابا فرید نے کہا مجھے تیری شرطیں منظور ہے، نماز بھی نہ پڑھ، نماز کا کہوں گا بھی نہیں، جنت میں بھی لے کے جاؤں گا، لیکن ایک چھوٹی سی میری شرط بھی ہے. چھوٹی سی میری شرط. کہا کیا شرط ہے؟ کہا کچھ دن تو میرے ساتھ گزار، کچھ دن میرے ساتھ گزار تو، بس 10 دن کا کہا، 15 دن کا کہا، 20 دن کا، کچھ دن میرے ساتھ گزار. اس نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے یہ شرط منظور ہے. جب یہ کہا نا کہ مجھے یہ شرط منظور ہے، فرمایا ٹھیک ہے. اب جس وقت نماز کا ٹائم ہوتا آپ اس کو نماز کا نہیں کہتے، مریدوں کو بھی کہا اس کو نماز کا نہیں کہنا، خود کھڑے ہوتے، باقیوں کو کہتے وہ چلے جائے. اب یہ پیچھے اکیلا بیٹھا ہوتا، نہ کوئی بات کرنے والا، نہ کوئی گل کرنے والا، کچھ بھی نہیں ہے. اب پریشان ہو جاتا یار یہ سارے چلے گئے، میں اکیلا کیا کر رہا ہوں. پھر اوپر سے دوسری نماز کا ٹائم ہو گیا، سارے چلے جاتی جگہ. ہر روز اب یہی سسٹم ہے، دن میں 5 مرتبہ نماز کا ٹائم ہوتا. اب یہ اکیلا بیٹھا، نہ کوئی بات کرنے والا، نہ کچھ نہ کان. اب وہ باقی جا رہے ہیں تو اس کو بڑی شرمندگی آتی، یہ سارے چلے گئے میں بیٹھا ہوں. چند دن گزرے، دیکھا یہ جا رہے، چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں. یہ بھی ساتھ چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے. آہستہ آہستہ نمازی بن گیا. پھر اس نے آہستہ آہستہ تہجد شروع کر دی، پھر آہستہ آہستہ اس نے اشراق اور چاش شروع کر دی. بابا جی نے پوچھا کاکا میں نے تو تمہیں نہیں کہا نماز پڑھنے جانا ہے. کہا بس اب مجھے یہ نہیں پتا کیسے جاتا ہوں. کہا تمہیں پتا چل گیا جب بندہ ولی کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ بے نمازی بھی نمازی بن جایا کرتے ہیں. اب بابا صاحب بتانا کیا چاہتے ہیں، سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم گھر کا ماحول اتنا اچھا بنا لو. بات نہیں سمجھ، گھر کا ماحول اتنا بہتر بنا لو، باپ گھر کا ماحول اتنا پاکیزہ بنا لے،
بیٹے کو کہنا نہ پڑے بیٹا مسجد میں جانا ہے، جب بیٹا دیکھے ابا جا رہا ہے تو بیٹا بھی پیچھے دوڑتا ہوا چلا جائے گا۔ ماں کو یہ بیٹی کو کہنا نہ پڑے کہ تو نے نماز پڑھنی ہے، جب ماں مصلی پہ بیٹھ جاتی ہے بیٹی کا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی امی کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دوں نا۔ تو اب یہ گھر کا ماحول ہم بنائیں، یہ کیسے آئے گا، کس طریقے سے آئے گا؟ تب آئے گا جب ہمارا بیٹا قرآن پڑھے گا، جب ہمارا بیٹا دین پڑھے گا، قرآن فہمی کا ذوق پیدا ہوگا، قرآن سمجھے گا، پھر بتائے گا قرآن ہمیں کس قسم کا معاشرہ دینا چاہتا ہے، کس قسم کا ماحول دینا چاہتا ہے۔ جب ماحول اتنا پاکیزہ اتنا اچھا ہوگا، میں وثوق سے کہتا ہوں، میں یقین سے کہتا ہوں، ہر گھر سے میرے مصطفیٰ کریم کا کوئی نہ کوئی غلام تیار ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ آج کیا وجہ ہے؟ انگریز غیر مسلم آج ہم پہ کیوں طنز کرتے ہیں، ہمارے لیے کیوں مسائل پیدا کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے یہ نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ اگر یہ نام کی بجائے کام کے مسلمان ہو جائیں گے پھر ان کو پتہ ہوگا کہ اس گھر سے خالد بن ولید بھی پیدا ہو سکتا ہے، اس گھر سے طارق بن زیاد بھی آ سکتا ہے، اس گھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی بھی آ سکتا ہے، اس گھر سے محمود غزنوی بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے بڑی محبت سے عرض کروں گا، آپ تھوڑا سا ذہن لے کے جائیں۔ یہاں آنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم گئے تقریر سن کے آگے، اصل میں مقصود ہے جو میسج جو پیغام ہے اس کو دل میں دماغ میں جگہ دے، اور یہ دعا کرے اللہ مجھے بھی اور اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب تک عمل نہیں کریں گے، اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو عزیزان گرامی بات دور چلی ذکر کرنا چاہتا تھا، یہ آپ کا جامعہ علمی حوالے سے ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، لیکن اس کو چھوٹا سا نہ سمجھ لینا۔ یہاں بے شک ہوتی چٹائیاں ہیں لیکن بیٹھنے والے کی نظر عرش پہ ہوا کرتی ہے، اس لیے ہمارے اندر کمزوری ہے، ہم بھی آپ میں سے ہی ہیں، طالب علم کے اندر بھی کمزوری ہوتی ہے، استاد کے اندر بھی ہوتی ہے، ہم بھی جو کچھ آپ کھاتے ہیں ہم بھی وہی کھاتے ہیں، جو آپ پیتے ہیں ہم بھی وہی پیتے ہیں، آپ جس گوشت کے بنے ہم بھی اسی کے بنے ہوئے ہیں۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، یہ فرشتہ ہے جو غلطی نہیں کرتا، انسان تو بنا ہی نسیان سے ہے، انسان کا تو مانا ہی غلطی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر غلطی ہو جائے، آپ کے بیٹے سے غلطی ہو جائے تو آپ چشم پوشی کرتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو گھر سے نہیں نکالتے، مسجد کے امام سے غلطی ہو جائے تو مسجد سے نکال دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم نے فرق رکھا ہے کہ یہ کوئی اور مخلوق تھی، یہ اور مخلوق ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہماری مسجدوں کے نظام درم برم ہو جاتے ہیں۔ آئیے بڑی محبت سے عرض کروں گا، یہ طلباء جو ہیں یہاں بھی پڑھتے ہیں، یہاں بھی ان سے غلطیاں ہو جاتی، کبھی کبھی شکایت آ جاتی ہے، طلباء کی شکایت آتی ہے، کبھی ماں باپ گھر سے لے کے آتے ہیں، کبھی شہر سے بھی لے کے آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار دیکھو یہ بچے ہیں ابھی تک نئے نئے آئے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بورے والا میں تھا تو وہاں ایک جج صاحب تھے گولستان کالونی میں، طالب علم گئے نا دعوت پہ، وہاں گئے تو جیسے بچے ہوتے چھوٹے سے فروٹ تھے، ایک نے ادھر سے کھینچ لیے دوسرے نے ادھر سے کھینچ لیے۔ اب وہ شکایت لے کے ہمارے قبلہ محترم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، جی تمہارے بچوں کی تربیت اچھی نہیں، تمہارے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہے، یہ آنے والے وقت میں مقتدا بنیں گے، قوم کے امام بنیں گے، اب ان کی یہ حالت ہے۔ تو اب ہمارے وہ سب بڑے شریف الطبع تھے، تھوڑی سی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے استاد ہیں جنہوں نے بھیجا آپ ان سے پوچھیے۔ مجھے انہوں نے بلا لیا، کہنے لگے یہ جج صاحب ریٹائر جج ہیں اور یہ شکایت لے کے ان کا ازالہ کیسے کرنا۔ میں نے کہا جی آئیے میں بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیے۔ اب انہوں نے یہی تقریر شروع کر دی، آپ کے بچے ہیں انہوں نے ایسے فروٹ کھینچ لیے، یہ کیا وہ کیا، ان کی تربیت اچھی نہیں۔ میں نے کہا جج صاحب گزارش یہ ہے، بچے آئے ہیں پڑھنے کے لیے، کسی کو ابھی 6 ماہ ہوئے، کسی کو سال ہوا، کسی کو 2 ماہ، کسی کو 2 سال، آہستہ آہستہ ان کی پالش ہوگی، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر یہ اتنے ولی کامل ہوتے تو یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہی تو یہاں سیکھ لیا، یہی تو یہاں تربیت نہیں جی، یہ آنے والے وقت میں قوم کی رہنمائی کیسے کرے گی؟ بڑی چڑھائی کرنے لگا۔ پھر میں نے اس کو بڑے پیار سے کہا، میں نے کہا جج صاحب چلو آپ مجھے بتا دیں کہ تعلیم یافتہ طبقہ کون ہوتا ہے آپ کے کاغذ میں، کون زیادہ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے؟ اس نے کہا جی آپ بتائیں۔ میں نے کہا میرے خیال میں جج اور وکلاء یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کہنے لگے جی بالکل پڑھے لکھے۔ میں نے کہا تعلیم یافتہ، تعلیم یافتہ۔ میں نے کہا ان کے بارے میں تو آپ کو یقین ہے، یہ تو ابھی پڑھ رہے ہیں نا، پڑھیں گے تو جا کے عالم بنیں گے نا۔ وکیل اور جج یہ تو تعلیم یافتہ، کہنے لگے پڑھے لکھے ہیں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیے، ناراض نہ ہو تو میں نے کہا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی پچھلے دنوں میں لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک کوئی فنکشن تھا، جب فنکشن ختم ہوا تو کھانا لگا ہوا تھا، وکلاء اور جج صاحبان ایسے دوڑے کہ وہ کھانے پہ ایسے ٹوٹ پڑے، جو میں نے وہاں لفظ بولا اب نہیں بولنا چاہتا، مجھے یہ سٹیج اجازت نہیں دیتا کہ وہ لفظ استعمال کروں، بار اس کو تبدیل کر کے کہتا ہوں۔ میں نے کہا جا کے دیکھیں، ایسے ٹوٹ پڑے کہ پلیٹیں بھی ٹوٹ گئی ہیں، اگر اجازت دے تو میں نے کہا یہ اخبار میرے پاس محفوظ ہے، ابھی 4 یا 5 دن کا واقعہ ہے، یہ تو ابھی ان پڑھ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اگر انہوں نے یہ اٹھا لیے تو کوئی بات نہیں، تو میں نے کہا پلیٹیں توڑ دیے، جا کے اخبار دیکھ لیجئے۔
اب وہ مجھے جج صاحب کہنے لگے جی اچھا دیکھا تو میں نے بھی اخبار پہ، قسم سے کہہ رہا ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں، کہہ لگے ہاں ہاں جی میں نے یہ دیکھا تو ہے۔ میں نے کہا اب بتائیں، وکیل پڑھے لکھے، جج تعلیم یافتہ، انہوں نے پلیٹیں تو نہیں توڑی نا، فروٹ ہی اٹھایا ہے نا، تو رو رہا ہے، پہلے جائیں ان کا ماتم کر کے آئیں، پھر ہمیں بتانا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ بھی بچے ہیں آپ کے ہیں، آپ ان کا خیال کریں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان بچوں کی شان کیا ہوتی ہے، ان بچوں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ بے شک یہ بچے ہیں، میرے بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے ان سے، گھر میں بھی ہوتی ہے، مدرسے میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن ان کو مورد الزام ٹھہرا کے کہتا لو جی فلانا بچہ پڑھتا صحیح کرتا ہے، میں کیوں پڑھا؟ اب دیکھیے سکول میں بچے پڑھتے ہیں، وہاں غلطی ہو جاتی ہے، وہاں تو نہیں کہتے کیوں لے کے جائیے۔ اس لیے بڑی محبت سے درخواست کروں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا ذہن کو وسیع کریں، فکر کو بلند کریں، سوچ کو بلند لے کے جائیں کہ آپ کا یہ سفر نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ تو منزل کا پہلا قدم ہے۔ جب یہاں سے آگے بڑھیں گے، اس دنیا کے اندر جب بھی انقلاب آئے گا، قسم سے کہتا ہوں اس چٹائی پہ بیٹھنے والا کوئی مجدد الفسانی تیار ہوگا، میں قسم سے کہتا ہوں اس چٹائی پہ بیٹھنے والا کوئی فضل خیر آبادی آئے گا، وہ انقلاب برپا کرے گا۔ یہ جو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، آکسفورڈ کے پڑھے، یہ اس ریاست مدینہ نہیں بنا سکتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ریاست مدینہ ہوتی کیا ہے، قسم سے کہتا ہوں۔ ہم بھی بڑے بولے بالے لوگ ہیں، بڑے مقدس نام سے کیا ہے ٹھگ جاتے ہیں، بڑے مقدس نام سے ہم فروخت ہو جاتے ہیں، کوئی بھی مقدس نام لے، لیکن کبھی سوچ لیا کر۔ میں طلباء کو ایک بات کہا کرتا ہوں، علماء بھی کہتے ہیں یہ نہ پوچھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں نہیں، پہلے جو کہنے والے دیکھو وہ ہے کون ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ نہ پوچھو کہ عمل کرنا ہمارا تمہارا کام ہے، یہ نہ پوچھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے، کوئی ہمارے پاس آ جائے، عیسائی آ جائے، یہودی آ جائے، جو کہہ دے ہم مان دیں، نہیں۔ میں نے کہا اسلام ہمیں یہ نہیں بتاتا، اسلام یہ بتاتا ہے اگر عمر ممبر پہ کھڑا ہے، وہ خطبہ دینا چاہتا ہے، ایک دیہات میں رہنے والا بدو کھڑا ہو کے کہتا ہے عمر خطبہ دینے سے پہلے بتا تو نے قمیص لمبی کیسے بنا رہی تھی، پہلے یہ بتا، تمہیں پہلے خطبہ سنا یا پہلے قمیص کے بارے میں سوال پوچھا، مجھے بتائیے۔ سوچئے ذرا تھوڑی سی، یہ سوچ یہ فکر ہم تبدیل کر لیں۔ جو بات کہہ رہا ہے پہلے دیکھیے جو کہہ رہا ہے کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ بات فلسفہ ہی غلط ہے، پیچھے سے ہم رٹتے آ رہے ہیں، جب سے میں نے بچپن سے سنبھالا یہی سنتے ہیں، یہ نہ پوچھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے، بھی کیوں نہ پوچھئے، پہلے پوچھنا پڑے گا یہ کون ہے۔ اس لیے اگر کوئی ریاست مدینہ کا نام لے لے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ہوگا۔ میں کہا کرتا ہوں اگر شراب کی بوتل کے اوپر روح افزا کا لیبل لگا دیا جائے تو شراب کبھی بھی روح افزا نہیں بن سکتی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یہ جو ٹرین چلتی ہے یہ اسلام آباد تک جاتی ہے، مدینے نہیں جاتی ہے، قسم سے کہتا ہوں۔ یہ ٹرین وہ ہوگی جو مدینے کی طرف جانے والی ہے، اس پہ بیٹھیں گے تو پھر ریاست مدینہ بنے گی۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے، آج میں ایک مثال اور دے دوں تاکہ بات سمجھ آئے، ریاست مدینہ کا تصور کیا ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ خلافت ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے قلعہ کا فتح کر لیا۔ اس وقت اسلام کا قانون یہ تھا، اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے، اور تا قیام قیامت رہے گا۔ پہلا میسج کیا ہوتا تھا؟ اسلم تسلم، اسلام قبول کرو ٹھیک ہے، آمنا وصدقنا۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے پھر جزیہ ٹیکس ادا کرو، اگر ٹیکس ادا نہیں کرتے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح ہو جاتی پھر ان کو وہاں رکھا جاتا تھا، ان سے ٹیکس جزیہ لیا جاتا تھا۔ تین چیزوں کی ضمانت دی جاتی تھی، نمبر ایک جان کی حفاظت، توجہ کرنا میرے جملے پہ، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، آبرو عزت کی حفاظت۔ اسلام گارنٹی دیتا تھا غیر مسلم کو کہ تو جزیہ ادا کرتا ہے، اگرچہ تو نے کلمہ نہیں پڑھا، تیری جان کا محافظ بھی اسلام ہے، تیرے مال کا محافظ بھی اسلام ہے، تیری عزت کا محافظ بھی اسلام ہے۔ یہ تین قانون تھے، جائیے اسلام کے پڑھ لیجیے۔ یہ ریاست مدینہ کا وہ تصور تھا جو پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب فتح کیا ان سے جزیہ لے لیا، نظام چل رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا لیٹر چلا گیا، فلاں جگہ پہ مسلمان جنگ کر رہے تھے، وہ ذرا کمزور ہیں، اپنی فوج یہاں سے نکالو، وہاں لے کے جاؤ تاکہ مسلمانوں کو شکست نہ ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو بلایا، بٹھایا، اور ان کو کیا کہا؟ ان کو کہا کہ دیکھو جناب، تو نے ٹیکس کتنا دیا تھا، تو نے ٹیکس کتنا دیا تھا، تو نے کتنا دیا تھا۔ انہوں نے بتایا، آپ نے فرمایا یہ سارا ٹیکس واپس لے لو۔ کیا کرو؟ یہ سارا ٹیکس واپس لے لو۔ اس نے کہا جی کیوں؟ کہا ہمارے اسلام کا قانون یہ تھا کہ ٹیکس لیں گے، جان کی بھی حفاظت کریں گے، مال کی بھی حفاظت کریں گے، آبرو کی بھی حفاظت کریں گے۔ اب چونکہ ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں، ہم
نہ تو جان کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ مال کی کر سکتے ہیں، نہ عزت کی کر سکتے ہیں. یہاں نہیں ہے. جب حفاظت نہیں کر سکتے تو ٹیکس لینے کے مجاز بھی نہیں ہو سکتے. توجہ ہے میری بات پہ؟ یہ ہے ریاست مدینہ کا وہ فلسفہ جو پیارے ابو بکر نے ہمیں سمجھایا تھا، جو آمینہ کے لال نے ہمیں بتایا تھا. اب اگلا جملہ سنیے. جتنے بڑے بڑے سردار تھے ٹیکس واپس لے کے کہتے ہیں خالد بن ولید پھر سن لے، جانے سے پہلے کلمہ پڑھا. ہمیں جانے سے پہلے کلمہ پڑھا. جو کام تیرے تلوار نہیں کر سکی وہ کام تیرا کردار کر کے جا رہا ہے. جو کام تیری تلوار نہیں کر سکی وہ کام تیرا کردار کر کے جا رہا ہے. جاؤ پہلے کلمہ پڑھاؤ پھر جانا. فرمایا تلوار سے ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، خالد کے کردار کو دیکھ کے کلمہ پڑھا. ریاست مدینہ کا جو تصور دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس گورنمنٹ لینے کی حقدار تب ہوتی ہے جب جان کی بھی حفاظت کرے، مال کی بھی حفاظت کرے، آبرو کی بھی حفاظت کرے. جو گورنمنٹ ان تین چیزوں کی ضمانت نہیں دے سکتی ہے وہ ٹیکس لینے کی مجاز ہی نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو عجیب فلسفہ ہے، عجیب نقطہ نظر ہے، عجیب طریقہ کار ہے. لیکن ہمارے ہاں تو پھر مجھے کبھی کہنا پڑتا ہے ہم تو ویسے چونکہ غلام ہیں، ہم تو پالیسی اپنی مرضی سے بنا ہی نہیں سکتے. ہمارے ملک میں تو کوئی پالیسی اپنی ہے ہی نہیں ہے. بجلی کے یونٹ کا ریٹ بڑھانا ہے ہم اپنی مرضی سے نہیں بڑھا سکتے. تیل کا ریٹ بڑھانا ہے جو ابھی قانون پاس ہوا ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. جو قوم ایک بجلی کے یونٹ کا ریٹ اپنی مرضی سے طے نہیں کر سکتی ہے وہ کہتی ہے معیشت ٹھیک کر دیں گے، وہ کہتا ہے ہم اقتصادیات ٹھیک کر دیں گے. نہیں ہو سکتا ہے جب تک اسلامی ریاست کا وہ تصور نہیں آئے گا جو آمینہ کے لال نے ہمیں عطا کیا تھا. اسلام نے جو معیشت کا نظام دیا تھا، اسلام نے جو اقتصادیات کا نظام دیا تھا، اس کا تصور کبھی آپ 28واں پارہ کھول کے دیکھ لیجئے، کبھی آپ 3واں پارہ کھول کے دیکھ لیجئے، کبھی آپ مختلف مقامات پہ اسلام 2واں پارہ کھول کے دیکھ لیجئے. مختلف مقامات پر اسلام کا جو معیشت کا نظام ہے پورا ڈیٹیل کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے. ابھی کل ہی غالباً میں بچوں کو بتا رہا تھا اسلام کا معیشت کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے، اس بارے میں قرآن نے بڑی تفصیل دی ہے. اس لیے بات دور چلی جا رہی ہے، ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ کا تصور یہ نہیں ہے جو آئینے میں ہمیں دکھایا جا رہا ہے. اس آئینے کے پس پردہ کچھ اور کھیل کھیلا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں ادراک ہونا چاہیے، ہمیں شعور ہونا چاہیے، ہمیں علم ہونا چاہیے. آیا اس گیم کے پیچھے، اس کھیل کے پیچھے، اس پتلی والے تماشے کے پیچھے کوئی نچانے والا کون بیٹھا ہوا ہے؟ اس کو پرکھنے کی کوشش کرے کون نچاتا ہے تمہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم خود مختار ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اپنی پالیسیوں کے اپنے ملک کے نظام کے مالک ہیں. جو یہ سمجھتا ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہے. یہ اس وقت ہوگا جس وقت امریکہ کا نوکر نہیں آمینہ کا لال کا کوئی نوکر آئے گا. تو وہ نظام کہاں سے آئے گا جب اس مدرسے کی چٹائی سے کوئی فضل خیر آبادی کھڑا ہوگا، جب اس چٹائی سے مجدد الفسانی جیسا، مفتی کفایت اللہ کافی جیسا بندہ کھڑا ہوگا، پھر پتہ چلے گا اسلام کا نظام حقیقت میں ہوتا کیا ہے. اور یہی وہ طلباء جو چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں، کسی نے کہا تھا حقیر سمجھ کے جنہیں بجھا دیا تھا تو نے، حقیر سمجھ کے جنہیں بجھا دیا تھا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، درد دل سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ذرا تھوڑا سا اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، آپ کو پتہ ہے ہر سال پروگرام بھی ہوتا ہے، بحمدی تعالیٰ ہم کبھی چندے کا نہیں کہتے، ہم کہتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، لیکن صرف آپ کی تھوڑی سی توجہ کیوں دلاتے ہیں تاکہ آپ بھی نیکی کے کاموں میں شریک ہو جائیں. اس وقت جامعہ حاضہ کا جو سالانہ بجٹ ہے یہ تقریباً 50 لاکھ روپے کے قریب ہے سالانہ بجٹ. ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، چاہے کوئی ادارے سے تعاون کرتا ہے، چاہے ادارے سے تعاون نہیں کرتا، چاہے کوئی سرکاری آدمی ہو، غیر سرکاری، جب جی چاہے آئے ہمارا ریکارڈ چیک کر لیا کرے. کھلی چھٹی کھلی اجازت ہے. بحمدہ تعالی ہم کوشش کرتے ہیں. میں نے ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا، میرے استاد مکرم شیخ القرآن امام المناطقہ علامہ محمد منظور احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ کا ایک جملہ تھا، فرمان تھا. آپ فرماتے تھے مولانا اگر دیانت داری رہے گی تو مدرسہ چلتا رہے گا،
اگر دیانتداری رہے گی تو مدرسہ چلتا رہے گا، دیانتداری ختم ہو جائے گی تو مدرسہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لکھنے میں بھی ہو سکتی ہے، ریکارڈ میں بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوشش ہماری 100% یہی ہوتی ہے اللہ پاک پہلے بھی محفوظ رکھے اور آئندہ بھی اللہ محفوظ رکھے۔ اگر پہلے کو غلطی ہوگی اللہ وہ معاف فرمائے، آئندہ بھی اللہ تعالی ہمیں ان غلطیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے آپ سے صرف اتنی درخواست کرنا چاہوں گا، ہمارے پاس چونکہ تعداد زیادہ ہوتی ہے، داخلہ بند، مجھے قاضی فیاض صاحب کہہ رہے تھے استاد جی تسی بورے والے تے داخلہ کہندے سی بند نہ کرو تے ایتھے آ کے تسی بند کر دیندے ہو۔ پچھلے دنوں میں ان کے مدرسے میں گئے تھے تو انہوں نے مجھ سے میں نے کہا دیکھیے وہاں چونکہ قانون اور تھا، یہاں کا قانون اور ہے، اصول اور ضابطہ ہے۔ میں نے کہا ہم بند نہیں کرتے داخلہ، کچھ اصول اور ضوابط ہیں، جو اصول و ضوابط ادارے کے نہ ہوں تو پھر وہ ادارے چلتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا ہم نے کہ یہ طریقہ کار بنایا ہوا ہے، اتنا پاس بچہ ہو، یہ طریقہ کار ہو تاکہ آگے استفادہ ہو سکے۔ تو ہمارے پاس چونکہ جگہ بڑی کم ہوتی تھی خاص کر سردیوں میں، اس لیے ابھی ہم نے مسجد کا بھی کام شروع کیا ہے۔ میرے بھائی قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا بیسمنٹ کا 1.5 کروڑ نہیں عرض کر دوں، پوری مسجد کا ان کے شاید سبکن زبان سے نکل گیا، چونکہ مسجد ڈبل سٹوری بنے گی، ٹوٹل کا تقریباً اسٹیمیٹ جو ہے وہ 1.5 کروڑ روپے کا ہے تقریباً، اس سے کچھ کم یا زائد ہو سکتا ہے۔ تو اب اس حوالے سے یہ نقشہ آپ نے دیکھا ہوگا سامنے لگا ہوا ہے مسجد کا، تو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات سے صرف اتنی درخواست ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ مہنگائی کا دور ہے، آج سے چند ماہ پہلے جو چیز 200 کی ہوتی تھی آج وہ 400 کی ہوتی ہے۔ اس لیے اس مہنگائی کے دور میں آپ حضرات سے صرف اتنی درخواست ہے کہ جس وقت آپ کا جی چاہے آئیں، آپ مدرسے کا ماحول دیکھیں، پڑھائی کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، سب چیز کو دیکھیں۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہو جائے، ذہن مطمئن ہو جائے تو پھر یقیناً آپ مدرسے کے ان طلباء کا خیال کیجئے، یہ آپ ہی کے بیٹے ہیں، آپ ہی کے بچے ہیں، یہ مہمان رسول ہیں، ان مہمانان رسول کا جتنا خیال کریں گے کل قیامت کے دن آمنے کے لال بھی اتنے ہی خیال کریں گے۔ تو پھر میرا خیال یہ ہے تک یہ کام پوچھیں 5 جی آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں قبلہ رضا ثاقب مصطفی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لائے تھے نا، تو انہوں نے ایک مثال بیان کی تھی، میں وہ دہرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات دوبارہ سمجھ میں آ جائے۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ، ان کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ ان کو 3 مسئلوں میں شک ہو گیا تھا۔ پہلا شک کیا تھا کہ میرا باپ سبکتگین ہے یا نہیں، یعنی جو میری طرف جس کی طرف میں منسوب ہوں یہی میرا باپ ہے یا کوئی اور ہے۔ نمبر 2 کہ یہ جو مولویوں نے حدیث بنائی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کیا یہ واقعی حدیث ہے یا انہوں نے اپنی فضیلت اور عظمت بیان کرنے کے لیے اپنی طرف سے بنا لی ہے۔ نمبر 3 قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ یہ 3 مسئلے تھے جس کے اندر سلطان محمود غزنوی الجھا ہوا تھا۔ ایک دن جا رہا تھا تو ایک مدرسے کے قریب سے گزرا تو ایک طالب علم تھا، وہ کتاب لے کے مطالعہ کر رہا تھا لیکن اس کے پاس کوئی روشنی کا انتظام نہیں تھا، معمولی سا کوئی چراغ تھا جس پہ وہ بڑی آنکھی ٹک ٹکی باندھ کے نا مطالعہ کر رہا تھا۔ محمود غزنوی چونکہ بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک اچھا بڑا قیمتی روشن دان تھا، چراغ دان تھا، اور اس کے اندر سارے کچھ روشنی بھی تھی، سب کچھ تھا۔ تو اس نے کہا چلو میں طالب علم کو دے دیتا ہوں، یہ فائدہ اٹھائے گا مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ اب اس نے طالب علم کو صرف ایک چراغ دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ ایک چراغ دیا تھا۔ اب اس چراغ کا نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ دن گزرے، محمود غزنوی رات کو خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں کیا ہوا؟ آمینہ کے لال کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ میرے مصطفیٰ کریم مدینے والے آقا نے کرم کر دیا، زیارت نصیب ہو گئی۔ تو میرے آقا کریم نے ایک جملہ کہا جس میں سارے مسئلے حل کر کے رکھ دیے۔ فرمایا اوے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی خدمت کی، اے سبکتگین کے بیٹے تو نے میرے وارث کی خدمت کی، کل قیامت کے دن تیری شفاعت ضرور کروں گا۔ اے سبکتگین کے بیٹے تو نے میرے وارث کی خدمت کی، کل قیامت کے دن تیری شفاعت ضرور کروں گا۔ اب پہلا جملہ تھا سبکتگین کے بیٹے، یقین ہو گیا کہ میرا ابا یہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ نمبر 2 میرے وارث کی خدمت کی ہے، یہ بھی بتا دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء حدیث من گھڑت نہیں ہے، میرا فرمان ہے، واقعتاً یہی میرے وارث ہیں۔ نمبر 3 تو نے کہا قیامت آئے گی نہیں، کہا قیامت میں شفاعت کروں گا، قیامت آئے گی تو شفاعت ہوگی نا۔ تو آپ نے اسی ایک جملے کے اندر سارے مسئلے حل کر کے رکھ دیے۔ اس لیے ان طلباء کو آپ کبھی بھی غریب، یتیم، مسکین نہ سمجھیں، ان کا لقب ہے یہ مہمان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون ہیں؟
مہمانان رسول ہیں. تو اب دیکھیے آپ کا کوئی مہمان آ جائے, آپ اس کی کتنی عزت کرتے ہیں, کتنا خیال کرتے ہیں, وہاں جا کے یار میرے بارے کوئی باتیں نہ کرے. تو یہ تو آپ کے پاس مہمان رسول آئے ہیں. پھر خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ کے اس پسماندہ شہر میں, اس کا کوئی اتنا بڑا شہر بھی نہیں ہے, یہاں ابھی بھی رات کو ٹریفک بھی نہیں ملتی آنے جانے کی. تو کبھی ایسا ہوتا تھا میں یہاں سے گزرتا رات کو 10-11 بجے کے بعد بہاولپور جانے کے لیے بھی گاڑی نہیں ملتی تھی, اب 11-12 تک مل جاتی ہوگی. پسماندہ علاقہ ہے, لیکن بحمدہ تعالیٰ میرے والدین اور میرے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے یہاں چاروں صوبوں کے طلباء ہی نہیں پڑھتے. ابھی ایک بچہ آیا تھا بنگلہ دیش سے پڑھنے کے لیے, ابھی چند دن پہلے اس کا کورس کمپلیٹ ہو گیا, اس نے واپس آنا تھا. ابھی یہاں بنگلہ دیش کا بھی ایک بچہ پڑھ کے گیا ہے, اور اس سے پہلے ایک بچہ یہاں برطانیہ سے آیا تھا, یہاں پڑھتا رہا ہے. تو اس میں یقیناً یہ چھوٹا سا شہر ہے, لیکن میں اساتذہ کو, طلباء کو, علماء کو کہا کرتا ہوں, کہتے ہیں مدرسے کیسے چلتے, میں کہتا ہوں دکان پہ سودا کھڑا رکھ لو, گاہ خود بخود آ جاتا ہے. بس سودے کی ضرورت ہے, سودے میں ملاوٹ نہ کریں آپ بس. تو جس وقت آپ ملاوٹ کرتے ہیں, آپ کی دکان پہ شیشہ لگا ہوا ہو, خوبصورت بنی ہو, لیکن اگر مال 2 نمبر ہے نا تو کوئی بھی نہیں آئے گا. اگر دکان سادہ سی ہے لیکن سودا 1 نمبر, دور دور سے لوگ لینے کے لیے آ جایا کریں گے. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں, اتنے دور سے طلباء آپ کے شہر سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. کیا یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے؟ کل قیامت کے دن اگر میرے آقا کریم نے پوچھ لیا, بتاؤ اتنی دور دور سے میرے مہمان تمہارے پاس آئے تھے تو تم نے کیا کیا تھا, سوال اگر محبوب نے کر دیا تو بتائیے کیا جواب دیں گے؟ بولیے محبت سے, تو کوئی جواب ہمیں دینا چاہیے, تیار ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کو بڑا کچھ دیا ہے, جتنا آپ اپنے بیٹوں کا خیال کرتے ہیں اتنا ہی مہمانان رسول کا خیال کر لیں. یقیناً وہاں پیسہ لگا ہوا ضائع بھی ہو سکتا ہے اور اس کا فائدہ نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن مہمان رسول پہ جو پیسہ خرچ کریں گے یہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا ہے. اس لیے آپ کوشش کریں, آپ کا قیمتی جو مال ہے وہ آپ کی اولاد ہے, ان کو اگر آپ نیک بنانا چاہتے ہیں, اچھا بنانا چاہتے ہیں, مدارس میں قرآن پاک کے پڑھنے پہ لگائیں. قرآن پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن پاک خود بخود دل کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے. قرآن پاک پڑھنے سے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے, اور قرآن پاک پڑھنے والا یہ یقین کر کے پڑھے کہ یوں سمجھے کہ میں براہ راست اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں. جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو یوں سمجھے اللہ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے, جب نماز پڑھتا ہے تو یوں سمجھے میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں, اور جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے پھر یوں سمجھے کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, صبح کے وقت گھر کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے گھر کے اندر قرآن کی روشنی اور قرآن کا نور ہوگا, جس کی برکت سے یقیناً ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اب جب دنیا سے جاتے ہیں ہر بندہ اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے, توجہ ہے میری بات, 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے. نمبر 1 مال, نمبر 2 اولاد. یہی ہے نا, 2 چیزیں بندہ چھوڑ کے جاتا ہے, ایک مال اور ایک اولاد. اب مال کا پتہ نہیں اولاد کہاں خرچ کرتی ہے. اگر اولاد نالائق ہے, یہی آپ کا مال کوئی جوئے میں, کوئی نشے میں, کوئی کہیں ضائع کر دے گا, کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آپ نے بڑی محنت کی اس مال کو اکٹھا کرنے کے لیے میرے اولاد کے کام آئے گا, لیکن اس نے کیا کیا, آپ کے مال کو ضائع کر دیا. اس کے بعد ہے اولاد. اب بتائیے اولاد, میرے آقا کریم نے فرمایا والد صالح یدعو لہ, فرمایا اگر تمہاری اولاد نیک ہے, یہاں وہ بیٹھ کے دعا کرتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باپ کو قبر کے اندر رحمت عطا فرماتا ہے. تو اگر آپ اپنی نیک اولاد چھوڑ کے جائیں گے, یقیناً آج جو بزرگ تشریف لائے نا جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا, یقین جانے ان کے دل کے اندر جو آج خوشی ہوگی نا, یہ ہمارے پاس آنکھ نہیں ہم دیکھ سکیں, یہ ہمارے پاس آنکھ نہیں ہے. مجھے تو خود 27 سے اللہ محفوظ رکھے, بحمدہ تعالیٰ میرا دوسرا بیٹا ہے, اس نے تکمیل کی ہے, ابھی تک مزید بھی مراحل آگے ہیں, بڑا بیٹا بھی پڑھا. میں نے پہلے بھی ایک دن مٹھو بھائی سے میری بات ہوئی, میں نے کہا تھا میں نے تو اپنی اولاد کو, میرے استاد مکرم تھے حضور مولانا رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میرے قبلہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب کے بڑے جگری دوست بھی تھے, وہ استاد بھی تھے, وہ دوست بھی تھے, وہ باپ بھی تھے, وہ بھائی بھی تھے, وہ سب کچھ تھے. اتنے شفیق استاد میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے. انہوں نے مجھے حکم فرمایا تھا, بیٹا اپنی تمام اولاد کو دین کے لیے وقف کرنا. میں نے کہا حضور آپ کا حکم ہو گیا, انشاءاللہ میں نے کہا میری ساری اولاد دین کی نوکری کرے گی. تو یہ دنیا عارضی چیز ہے, یہاں رہ جائے گی. اپنی اولاد کو قسم سے کہتا ہوں دین کے لیے وقف کریں, انشاءاللہ یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. تو اب اس کے لیے ارادہ کرنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے. آپ کو اللہ نے 2 بیٹے دیے, 3 بیٹے دیے. جب بیٹے آپ کے قیمتی متاثر, مال قیمتی نہیں ہے, اولاد قیمتی ہے. جب یہ اولاد قیمتی ہے نا, آپ اس کو قیمتی ہیرا بنا کے دیکھیں, قیمتی ہیرا بنا کے دیکھیں. بیج ہوتا ہے, بیج, اس کے اندر درخت بننے کی طاقت ہوتی ہے, صلاحیت ہوتی ہے.
لیکن ایسے نہیں زمین پہ رکھ دو تو وہ درخت بن جائے گا. ہیرا وہ بھی ایک پتھر ہوتا ہے, اس پتھر میں ہیرا بننے کی صلاحیت ہے, لیکن ایسے نہیں کہ پڑا رہے بن جائے. اس کے لیے ایک جوہری ہوتا ہے جو ہیرے کو تراشتا ہے, پھر وہ ہیرا بنتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے, یہ جو بیج ہے اس کو کسان زمین کے اندر کاشت کرتا ہے, پھر اس کے اوپر مٹی ڈالتا ہے, پھر پانی لگاتا ہے, پھر جا کے وہ کہیں درخت بنتا ہے, پھر وہ تناور درخت بنتا ہے, اور پھر اس سے پھل لگتا ہے, پوری دنیا پھل کھاتی ہے. ایک بزرگ تھا, جٹ تھا, بالکل دیہات میں رہنے والا بڈھا آدمی تھا, ایک درخت لگا رہا تھا. تو کسی نے پوچھا بابا تو مرن والا ہے تو یہ دس بھائی ہوں تینوں یہ کیا دی لوڑ ہے. اس نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا, اس نے کہا جی میں مرنے والا ہوں, درخت لگا رہا ہوں, یقیناً میں تو اس کے نیچے شاید نہ بیٹھوں, آنے والی نسل تو اس کے سائے کے نیچے بیٹھے گی کہ نہیں. تو آپ یہ پودے لگا کے جائیں, یہ مدرسہ ایک پودا ہوتا ہے, تو آپ جب یہ پودا لگا کے جائیں گے تو یقیناً آنے والی نسل اس سے ضرور فائدہ حاصل کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جب پودا لگ گیا پھر یہ بڑھتا ہی جاتا ہے. جتنے طلبہ آپ کے مدرسے سے پڑھ کے جائیں گے, آپ نے اگر کسی کے ساتھ پیار محبت سے کلام بھی کیا ہے تو کل قیامت کے دن بھی یہ آپ کے بڑے کام آئے گا. تو عزیزان گرامی, یہ چند باتیں, چند معروضات میں نے آپ کے گوش گزار کی تھیں. جی چلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. رسول اللہ, یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی, رسول کے غلام ہیں, موت بھی قبول ہے, موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے. یا علی زندہ باد. عزیزان گرامی, عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ ایک بزرگ پودا لگا رہا تھا, اس کا نقطہ نظر کیا تھا, مطمع نظر کیا تھا کہ میں پودا لگا رہا ہوں, ہو سکتا ہے مجھے اس کے سائے کے نیچے بیٹھنے کا موقع نہ ملے, لیکن آنے والی نسل تو اس کے سائے کے نیچے بیٹھے گی. تو یقیناً آپ بھی ایک ایسا پودا لگا سکتے ہیں جس کا سایہ آج تک نہیں قیامت تک انشاءاللہ ملتا رہے گا. اس کے بعد دوسری اور آخری بات کی طرف میں بڑھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں قریب آ گیا, جس میں تو بالکل ختم کرنے کے موڈ میں تھا, لیکن چونکہ میں کہتا ہوں فارغ نہ بیٹھے, دو باتیں ہو جائیں. تو اب آخر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنی اولاد کی اگر تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. یہ بنیادی طور پر طالب علم کا سبق سمجھ کے ذہن میں رکھیے. ہر باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو, چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا. سب سے پہلے نمبر پر ہمیں کیا کرنا چاہیے, جو بات قرآن و سنت کے مطالعہ سے میں نے حاصل کی ہے وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. آپ بھی صاحب علم ہیں, اس سے اتفاق کر لے تب بھی ٹھیک ہے, اس سے اختلاف رائے ہو جائے تب بھی کوئی بات نہیں ہے, آپ اپنی تحقیق کے مطابق بھی چل سکتے ہیں. پہلے نمبر پہ جو بات میری سمجھ میں آئی ہے, سب سے پہلے اولاد کے لیے رزق حلال کی کوشش کریں. سب سے پہلے کیا کریں, اولاد کے لیے رزق حلال کی. اگر رزق حلال کا نہیں ہے, یاد رکھ لینا, نہ نماز کام آئے گی, نہ سجدے کام آتے ہیں, کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی. سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہے رزق حلال. رزق حلال کی اتنے فیوز و برکات ہوتی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالی, بڑے وقت کے بادشاہ تھے. رات کو اپنی سیج پہ سوئے ہوئے ہیں, بیڈ پہ آرام کر رہے ہیں, تو دو فرشتے انسانی شکل میں مکان کی چھت پہ تیر رہے ہیں. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا اونٹ گم ہو گئے تھے, وہ تلاش کر رہے ہیں. کہا واہ بابا کمال دے بندے ہو, کبھی مکان کی چھت پہ بھی اونٹ چڑھے. اس نے کہا اگر مکان کی چھت پہ اونٹ نہیں ملتے تو پھر اس بیڈ پہ خدا بھی نہیں ملا کرتا جس پہ تو سویا, وہ بھی یہاں پھر نہیں ملتا ہے. اب اس کے دماغ میں یہ بات اثر کر گئی. صبح کھڑا ہوا, اس نے ایک اچھا بندہ تلاش کیا, کہا میاں یہ حکومت کی چابیاں لے لو, میں تو بادشاہی نہیں کرتا, میں تو جا رہا ہوں. حکومت چھوڑ دی, چلے گئے, اللہ اللہ کرنے لگے. طریقہ کیا تھا, ہفتے میں 7 دن ہوتے, 6 دن کیا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, 1 دن محنت مزدوری کرتے تھے, اس سے جو پیسے ملتے تو وہ ہفتے کا کھانا وغیرہ لے کے رکھ لیتے, کھجورے لے لیتے, ہفتہ گزر جاتا. اتفاق ایسا ہوا, ایک دن نا وہ کیا کرتے ہیں, کھجوریں خریدنے کے لیے جاتے ہیں. تو کھجوریں جب وہ تولنے لگے تو اس میں ایک کھجور نیچے گر گئی. اب ان کو شک پڑ گیا کہ یہ میرے حصے سے گری ہے یا بیچنے والے کے حصے سے گری ہے. انہوں نے اٹھا لی, آئے آ کے کھا لی. اب جس وقت ہوا کیا, اب رات کو پھر خواب دیکھتا ہے. کیا دیکھتے ہیں, 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے. ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے اس کو جانتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا جی آپ بتائیں کون ہے. کہا یہ وہ آدمی ہے جس نے حکومت دے کر فقیری خریدی تھی. یہ وہ آدمی ہے جس نے حکومت دے کر کیا خریدی تھی,
فقیری خریدی تھی. یہ وہ آدمی ہے جس نے ایک کھجور مشکوک کھا کے آدھی فقیری ضائع کر بیٹھا ہے. یہ آدھی فقیری اس کی برباد ہو گئی. اب وہ خواب دیکھ کے بڑے حیران، صبح کھڑے ہوئے فوراً جاتے ہیں اس کھجور والے کے پاس، اس سے معافی بھی مانگی اور اسے کھجور کی قیمت بھی ادا کی، توبہ استغفار بھی کیا. پھر جا کے ان کی جو روحانی نظر ضائع ہو گئی تھی پھر وہ دوبارہ بحال ہوئی. فرمائے ایک کھجور کا دانہ مشتبہ کھانے سے آدھی ولایت ضائع ہو جاتی ہے، اور جو حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں کرتا اس کے سجدوں میں ذوق کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کے سجدے میں کبھی ذوق نہیں آ سکتا. ذوق تب آئے گا جب رزق حلال ہوگا. پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کا انتظام کریں. جب تک رزق حلال نہیں ہوگا یہ اولاد نیک نہیں ہو سکتی. اولاد نیک تب ہوگی جب یہ رزق حلال کھائیں گے. ایک بزرگ تھے، ان کی شادی ہو گئی. پہلی رات بیوی سے کہنے لگے کہ میرا اور آپ کا رشتہ ہو گیا، اللہ کرم کرے گا اولاد بھی دے گا، لیکن آج کے بعد نہ تو نے کوئی غلط کام کرنا نہ میں نے کرنا ہے، کہیں اس کے اثرات ہماری اولاد پر نہ پڑ جائیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اللہ کریم نے کرم کیا، بیٹا ہو گیا. 14 سال کا 15 سال کا تھا تو وہ چوری کرتا ہوا پکڑا گیا. اب وہ گئے اس کے باپ کے پاس، کہنے لگے جناب آپ کا بیٹا چوری کرتا ہوا پکڑا گیا. اس نے کہا اچھا. اب اس نے بیٹے سے نہیں پوچھا، سیدھا گیا اپنی بیوی کے پاس. کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ میرے بیٹے نے چوری کی ہے جبکہ میں بھی ٹھیک ہوں تو بھی ٹھیک ہے، بتا تو نے کبھی کوئی چوری تو نہیں کی ہے؟ اگر کی ہے تو یہ غلطی ہوگی. اب اس مائی نے کہا کبھی ایسا اتفاق تو نہیں ہوا، البتہ ایک دن میں نے دیکھا ہمارے پڑوسیوں کے گھر میں جو بیری کا درخت تھا نا اس کا ایک بیر ہمارے سیر میں پڑا ہوا تھا، وہ میں نے بغیر اجازت کے اٹھا کے کھا لیا تھا، بس اتنا کیا. اب اس نے کہا اچھا تو نے ایک مرتبہ یہ بیر کھایا، آج اس کا اثر یہ ہے کہ تیرے بیٹے نے بھی ایک مرتبہ چوری کر لی ہے. تو اب یہ جو رزق ہے اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. پہلا سبق یہ ذہن میں رکھیں، اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کی کوشش کریں. جب رزق حلال کی کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ اولاد نیک بھی ہوگی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اچھے سے اچھے منصب پر لے جائیں، بہترین منصب پر لے جائیں. اس کے لیے دوسرا کام یہ کریں کہ اپنے گھر کا ماحول ٹھیک بنائیں، اپنے گھر کے ماحول کو صاف ستھرا بنائیں، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں. یہ ایک حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، تو ایک محدث کی غالباً مولا علی قاری نے اس کی جو شرح کی میں وہ پڑھ رہا تھا تو بڑا حیران ہوا. بڑی معروف حدیث ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم. اس کا معنی کہ آپ نے سنا ہوا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے کیا مطلب؟ ماں کی خدمت کرو اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دے گا. ماں باپ کا احترام کرو، یقیناً کوئی شک نہیں یہ مفہوم بھی ٹھیک ہے. لیکن مولا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے اس کے ایک اور بھی مفہوم بنتا ہے. کہا کیا؟ کہا دوسرا مفہوم یہ بنتا ہے جیسے یہاں اللہ کریم کے محبوب نے ماں کی فضیلت کو بیان کیا، ماں کی عظمت کو بیان کیا، وہاں ماں کو تنبیہ بھی کی ہے، ڈانٹا بھی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ کے محبوب ماں کو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تو اپنے گھر کا ماحول اتنا بہترین بنا، اتنا پاکیزہ بنا، اتنا صاف ستھرا بنا، تیرا بیٹا باہر سے تھک کے آئے گھر میں داخل ہو تو یوں سمجھے کہ میں جنت کے اندر داخل ہو گیا ہوں. یعنی ماں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ گھر کا ماحول اتنا صاف ستھرا، اتنا پاکیزہ بنا دے، وہ تھک کے بھی آئے گھر میں قدم رکھے اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے تو سمجھ لینا گویا کہ یہی جنت ہے جس کی تلاش تم وہاں جا کے کرتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے جنت ہے. تو گھر کا جو ماحول ہے اس کو ہم ٹھیک کریں. آج ہمارے گھر کے اندر نماز، قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک، یہ 3 چیزیں نہیں پڑھی جاتی ہیں. اپنے بچوں کو یاد ہی بنا لیں، نماز بھی پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، درود پاک بھی پڑھیں تو گھر کا ماحول انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تیسرے نمبر پر اپنے بچے کی تعلیم کا جب آپ انتخاب کرتے ہیں تو پھر آپ سوچیں کس تعلیم کا انتخاب کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں اچھے سکول میں بچے کو داخل کریں. کون سا سکول اچھا ہوگا؟ جس کی بلڈنگ اچھی ہوگی. آج کل بڑی عالیشان بلڈنگیں بنتی ہیں، بڑی عالیشان مکانات بنتے ہیں. یاد رکھ لیجیے، میں جو میرا تجربہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بچے کو کامیاب کرانے میں ماں باپ اس وقت آدھا کامیاب ہو جاتا ہے جب کہ اچھے استاد کا انتخاب کر لیتا ہے. اب مدرسے کی بلڈنگ کو نہ دیکھیں، مدرسے کی عبارت کو نہ دیکھیں، سکول کی عبارت کو نہ دیکھیں وہاں پڑھانے والا استاد کیسا ہے. اگر آپ نے استاد کا انتخاب ٹھیک کر لیا سمجھ لیں آپ کی آدھی منزل پوری ہو گئی ہے. آج بنیادی تصور یہی ہے. آج چونکہ استاد کے اندر بڑا فقدان ہے، سکولوں میں بھی ہے، مدارس میں بھی ہے. چونکہ جو حقیقت ہے ہمیں اسے تسلیم کر لینا چاہیے. پہلے جو استاد ہوتا تھا نا، شاگرد کو شاگرد نہیں اپنا بیٹا سمجھتا تھا، اس سے اتنا ہی پیار کرتا تھا جتنی اپنی اولاد سے محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا. لیکن آج استاد جو ہے یہ تاجر بن گیا ہے، یہ کاروباری بن گیا ہے. اب اس نے دیکھنا یہ میں نے فیس کتنی لینی ہے، کیسے لینی ہے. اب جو بچے فیس زیادہ دیں،
جو بچے کے والدین فیس زیادہ ادا کریں ان پہ نظر شفقت زیادہ ہوتی ہے، اور جو غریب بچے فیس نہ دے سکتے ہوں ان پہ نظر عنایت نہیں ہوتی۔ مدارس کے اندر بھی اب آہستہ آہستہ یہ مسئلہ آتا جا رہا ہے، پہلے نہیں تھا۔ جب ہم پڑھتے تھے اس وقت ہمارے اساتذہ کرام، ان کا کردار بھی میرے سامنے ہے، اور آج کے جو اساتذہ جب میں ان کو دیکھتا ہوں ان کے اور ان کے کردار میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اصل میں استاد زبان سے نہیں پڑھاتا، استاد کردار سے پڑھاتا ہے۔ لفظوں پہ غور، استاد زبان سے نہیں پڑھاتا، استاد کردار سے پڑھاتا ہے۔ جب استاد کا کردار ٹھیک ہوگا، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کا میں نے واقعہ پڑھا تھا۔ ایک بزرگ تھے جن کے متعلق تھا وہ علم حدیث بڑی اچھی پڑھاتے ہیں، تو شوق چلا، سفر کرتے کرتے وہاں گئے، تو وہاں جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا جی استاد محترم نا یہیں کہیں فصل میں گیا، ان کا گھوڑا گیا تو اس کو پکڑنے گئے ہیں۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ اب جس وقت وہ اس کو پیچھے دوڑ پڑے ہوئے چلتے دیکھتے استاد کہاں ہے، دیکھا تو استاد نے کیا کیا، ایسے جھولی اٹھائی ہوئی تھی۔ اب شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ گھوڑا ہے، میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا تھا تو یہ کپڑا کروں گا اس کو محسوس ہوگا یہاں چنے ہیں چھولے ہیں اس لیے وہ آ جائے گا۔ جب دیکھا تو جھولی میں تو کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ کہا اچھا، فرمایا یہ جانور سے دھوکہ کرتا ہے، یہ جانور سے دھوکہ کرتا ہے۔ فرمایا جو جانور سے دھوکہ کرتا ہے کہ علم حدیث سے دھوکہ نہیں کرے گا؟ فرمایا آیا تو تھا پڑھنے کے لیے لیکن اب پڑھتا نہیں، میں خالی واپس چلا جاتا ہوں۔ تو آپ اپنے بچے کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے اچھے استاد کا انتخاب کریں۔ جب اچھے استاد کا انتخاب ہو جائے گا پھر میں یقین سے کہتا ہوں آپ کی آدھی منزل جو ہے یہ خود بخود کامیاب ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد آخری بات بچے کے لیے جو ہے، ماں باپ کا فرض ہے کہ یہ بچے کی نگرانی کریں۔ جتنے یہاں بچے پڑھے بیٹھے ان کے والدین ان سے میں درخواست کروں گا کہ میرا سبق ذہن میں رکھیں۔ جب تک بچہ استاد کے پاس ہوتا ہے منزل پڑھتا بھی ہے، دہراتا بھی، یاد بھی کرتا ہے۔ جب گھر چلا جاتا ہے اب اس کے بعد جس وقت یہ بچہ گھر چلا جاتا ہے نا، اب اس کے بعد یہ استاد کی نظر میں تو نہیں ہوتا۔ اب اس کا خیال کس نے کرنا ہے؟ اب اس کا خیال والدین نے کرنا ہے۔ کس نے کرنا ہے؟ سمجھے میری بات؟ اس کا خیال کس نے کرنا ہے؟ والدین نے کرنا ہے۔ اب آپ کے بیٹے قرآن پاک حفظ کر کے چلے گئے، اب آپ ان کی نگرانی کریں سختی کے ساتھ۔ ہر روز زیادہ نہیں تو کم از کم ایک پارے کی حافظ ضرور تلاوت کریں۔ کچھ میرے پاس ساتھی آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ آ کے مجھے بتاتے ہیں کہ ہر روز میرا بیٹا قرآن پڑھتا ہے، اتنی منزل پڑھتا ہے، اگر نہ پڑھے تو میں سختی کرتا ہوں۔ تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ماں باپ نے احساس ذمہ داری کو سمجھا ہے، اور ماں باپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ تب یاد رہے گا جب ہم اس کا خیال کریں گے۔ اگر آپ کے بیٹوں کی آپ نگرانی نہیں کریں، یہاں تو مدرسے میں رہتے ہیں، اب آگے سکول میں چلے گئے، ظاہر ہے سکول میں وہ ماحول نہیں ہوتا، سکول میں وہ سہولیات میسر نہیں ہوتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے ایسی صورت میں کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، نگرانی کریں تاکہ بیٹے کو قرآن پاک بھول نہ جائے، قرآن پاک وہ یاد رکھے، یہ ذمہ داری ہے۔ جب آپ اس کا خیال کریں گے تو یقیناً آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے گا۔ یہ چند باتیں، یہ چند معروضات میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اب ہمارے مہمان میرے خیال پہنچنے والے ہیں، دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ علم۔ کسی دوسرے کھڑا نہیں ہونا جی، جی ایک رات پڑھا کون پڑھے گا؟ جی شاہ جی آج شاہ یہ بات ذہن میں رکھیں، بڑی محبت سے عرض کروں گا، اگر آپ ناراض نہ ہو تو کسی دوسرے کھڑا نہیں ہونا، جہاں بیٹھے ہیں چونکہ ٹائم پہلے لیٹ ہو گیا، فوراً آپ کا بیان شروع ہو جائے گا، بعد میں ملاقات۔ شاہ جی